السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی لا سیما علی محمد المصطفی وآلہ المجتبی واللعنۃ علی الاعداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وانذر عشیرتک الاقربین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ پھر بھی تمام حضرات مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ماشاءاللہ آپ سب حضرات عظیم شخصیتیں ہیں، محبان اہل بیت ہیں، واقعی مسلمان ہیں، اور ایک ایسے مرکز میں آپ جمع ہیں جس مرکز میں مجالس کا انعقاد تقریباً 100 سال سے ہو رہا ہے، لیکن باقاعدہ 94 سال ہو گئے ہیں کہ بابو صابو میں یہ مرکز آباد و شاد ہے۔ پہلے سید علی حسین نقوی کربلائی اس کا انتظام کیا کرتے تھے، اور اب سید نجم الحسن نقوی انتظام کر رہے ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نجم الحسن صاحب نے اپنے آپ کو آگے نہیں کیا، بلکہ اب بھی اپنے والد گرامی کا اسم گرامی لکھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو آگے نہ کرے بلکہ اپنے بزرگوں کو آگے کرے۔ اس 94 سال میں جتنی عبادت ہوئی ہے، جتنی عزاداری ہوئی ہے، اس کا ثواب سید علی حسین اور ان کے خانوادہ کے شریک جو لوگ اور جو پہلے اس میں شرکت کیا کرتے تھے، اب بھی اس کا ثواب پیر نجم الحسن صاحب، ان کا خانوادہ، آپ لوگ اور سید علی حسین صاحب کو اس کا ثواب قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں نے کوئی تقریر نہیں کرنی، صرف 3-4 باتیں کرنی ہیں۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور یہ 3-4 باتیں صرف اور صرف قرآن مجید سے ہوں گی، میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ 1457 سال پہلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ وہ وحی کیا تھی؟ اقرأ، پڑھے۔ یہ ذہن میں رہے کہ جیسے رسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے اقرأ پڑھیں، جب ہم مسلمان بن گئے تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ پڑھیں، لیکن پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ اللہ خود بتا رہا ہے۔ پڑھیں بسم ربک، پڑھیں اپنے رب کے نام سے۔ جو کام اپنے رب کے نام سے کریں گے اس کا ثواب ہوگا۔ یہی مجالس پیر علی حسین صاحب کی طرف سے ہو رہی ہیں، اگر یہ رب کے نام پر ہوں گی تو بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ تو یہاں پڑھنے کا حکم بھی کیا ہے؟ پڑھیں اپنے رب کے نام سے۔ ہم عقل مند ہیں، اللہ نے ہمیں عقل مند بنایا ہے، عقل جیسی قوت ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ کوئی کام یہ نہیں کہتا کہ خاموشی سے مان لیں، بلکہ کہتے ہیں ہر چیز کو اپنے عقل سے سوچیں
آیا آپ کے عقل میں یہ چیز آ رہی ہے؟ آپ کا عقل اس کو مانتا ہے؟ آپ کا عقل اس کو تسلیم کرتا ہے؟ تب آپ مانیں، وگرنہ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لکیر کا فقیر نہ بنے، فقط سنی سنی باتوں پر نہ چلیں۔ آپ کا عقل مانتا ہے تو مانے، وگرنہ نہیں۔ اب اللہ فرما رہے پڑھیں اپنے رب کے نام سے، اللہ دلیل بھی دے رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے رب کے نام سے کیوں پڑھوں؟ پڑھ تو میں رہا ہوں، رب کا نام لے کر کیوں پڑھوں؟ الذی خلق، اس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو دلیل آ گئی نا کہ پڑھنے کی قوت کس نے دی؟ اللہ نے۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ عقل کس نے دیا؟ اللہ نے۔ انسان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ سب کچھ اسی نے بنایا ہے۔ جب اسی نے بنایا ہے تو اسی کے نام سے پڑھے۔ تو اس پر اللہ نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے کلمہ کا ہے خلق الانسان من علق، آپ کو جمے ہوئے خون سے بنایا ہے۔ کیا جمے ہوئے خون سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے؟ آپ جمع ہوا خون کسی جگہ رکھ دیں، چند دن کے بعد خراب ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، مٹی ہو جائے گا۔ تو جمے ہوئے خون سے ہمارے ہاں تو کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، لیکن اللہ کہتا ہے کبھی میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کبھی کھنکھناٹی مٹی سے، کبھی کلرالی میت مٹی سے، کبھی سیاہ رنگ کی مٹی سے، کبھی بدبودار مٹی سے۔ یہ ساری قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اس وقت میں ان کو نہیں پڑھ سکتا۔ کبھی فرمایا ہے نطفہ سے، اب فرما رہا ہے جمع خون سے۔ تو جس اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو بہترین انسان بنایا ہے اور پیدا بھی جمے ہوئے خون سے کیا ہے، وہ رب تمہارا خالق ہے۔ کوئی کام بھی کریں اس رب کے نام سے کریں گے تو جتنا رب عظیم ہے اسی قدر آپ کے کام میں عظمت پیدا ہو جائے گی۔ ایک نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے ادا کی ہے کہ ہمیں پیدا کیا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اقرا، میرے حبیب پڑھے، ہمیں بھی حکم ہو رہا ہے پڑھیں۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، آپ کا رب بہت بڑا کریم ہے۔ کیا کام کیا اس نے کہ وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انسان کو اللہ نے قلم چلانے کی تعلیم دی ہے۔ کتنا بڑا کام ہے کہ انسان کو قلم چلانے کی تعلیم دی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جس چیز کو انسان نہیں جانتا تھا علم حاصل کیا، قلم کے ذریعے اس کو لکھا، اس کا علم ہمیشہ پائیدار ہو گیا، اور آنے والی نسلیں بھی اسی قلم سے لکھے ہوئے علم سے فائدہ اٹھائیں گی۔ تو پیدا بھی اللہ نے کیا اور ساتھ ہی ساتھ قلم کی تعلیم بھی اللہ نے دی، اور جن جن چیزوں کو آپ نہیں جانتے تھے ان کو بھی اللہ نے سمجھایا۔ دوسری صورت نازل ہوئی نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے مجھے دوات کی، اللہ فرما رہا ہے۔ پرانے زمانے میں دوات ہوتی تھی نا، اس میں سیاہی ڈال کر لکھتے تھے، تو آج کل تو دواتیں ہیں ہی نہیں۔ تو قسم ہے دوات کی، والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور یہ قلم جو سطریں لکھتی ہے اس کی بھی قسم۔ تو دوات کی بھی قسم، قلم کی بھی قسم، سطروں کی بھی قسم، چونکہ آپ نے جتنا علم حاصل کرنا ہے وہ اسی دوات و قلم اور سطروں سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بابو صابو میں آپ حضرات بیٹھے ہیں، سادات کرام ہیں، مومنین ہیں، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بوڑھے ہو گئے ہیں وہ تو بہرحال بوڑھے ہو گئے، لیکن جو نوجوان ہیں سوائے 2-3 آدمی کے اب سب نوجوان ہیں، نوجوان ہیں، ان کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے علم علم علم، علم سیکھو علم سیکھو علم سیکھو، قلم چلاؤ قلم چلاؤ، سطریں لکھو، یہ علم حاصل کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ چونکہ میں مولوی صاحب ہوں، نجف اشرف کا پڑھا ہوا ہوں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ صرف علم دین پڑھیں، صرف مدارس دینیہ میں پڑھیں، میں کہتا ہوں ہر علم حاصل کریں جس کو اللہ نے ناجائز نہیں قرار دیا۔ گانا بجانا نہ سیکھیں، اداکاری نہ سیکھیں، نٹوں والے کام نہ کریں، بھنڈوں والے کام نہ کریں، یہ غلط کام چھوڑ دیں، ہر علم حاصل کریں۔
حتیٰ کہ میں نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں علم حاصل کر کے ڈاکٹر عبد القدیر خان بن جائیں، جس نے آپ کے ملک کو تحفظ دیا ہے، جس نے آپ کے ملک کی تحفظ کا انتظام کیا ہے۔ قائد اعظم نے ملک بنایا تھا، عبد القدیر خان نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ قائد اعظم کو بھی کبھی نہ بھولنا اور عبد القدیر خان کو بھی کبھی نہ بھولنا، ہر علم حاصل کریں حتیٰ کہ عبد القدیر والا علم حاصل کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دوسری بات، سب سے پہلا نظریہ رسول اللہ نے وحی کے بعد جو سامنے لائے لوگوں کے، وہ ایک نظریہ تھا۔ وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں آیا، مزید ایک ہی کلمہ آیا ہے، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، صرف لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ 360 خدا اس زمانے میں بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہر کسی کی نفی، کوئی بت، کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی جن، چاند، ستارے، گاؤ، کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ خدا صرف ایک ہے جس کا نام ہے اللہ۔ سب خداؤں کی نفی کرو، اللہ کو مانو۔ ہر کسی کی نفی کر دو، اللہ کی مانو۔ خواہشات کو کبھی خدا نہ بناؤ، دولت کو خدا نہ بناؤ، حکومت کو خدا نہ بناؤ، کسی افسر کو خدا نہ سمجھو، صرف اور صرف اللہ ہے۔ آزاد بن جاؤ، حریت ہونی چاہیے، قانون میں سب انسان برابر ہیں، آزاد مکمل طور پر بن جاؤ، زنجیریں توڑ دو جو غلامی کی معاشرے کی زنجیریں ہیں، صرف اللہ کی غلامی کرو۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہی ایک حکم ہمیں دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ اس زمانہ میں اگر کسی آدمی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے اور فوت ہو گیا، سیدھا جنت میں جائے گا، اور کوئی حکم نہیں اس کے لیے، صرف لا الہ الا اللہ اس کے لیے گویا کہ کیا کافی ہے۔ لیکن حضرات محترم، ہم سب مسلمان ہیں، یہ مسلمان جو اس وقت 1.25 ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں، غور و فکر کریں کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا۔ یعنی ہم کہہ رہے ہیں لا الہ، کسی چیز کو ہم نہیں مانتے، نہ کسی بت کو مانتے ہیں، ہندو گاؤں کو خدا مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، چاند ستارے کو لوگ خدا مانتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، بتوں کو خدا نہیں مانتے، بس اللہ کو۔ کیا واقعاً ہمارے دل کی گہرائیوں میں یہ لا الہ الا اللہ رچ بس گیا ہے؟ کیا ہم صرف اللہ کو اللہ مانتے ہیں؟ کیا ہم صرف اللہ کی الوہیت کے قائل ہیں؟ دنیا، خواہشات، قوت غضبیہ، مال، دولت، سب کو ہم نے ہیچ سمجھا ہے؟ اگر ہم نے ہیچ سمجھا ہے تو ہم ہیں مسلمان۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اب اس وقت آپ دیکھیں پاکستان، سیاست میں بھی خلفشار، عدلیہ میں بھی خلفشار، پارلیمان میں بھی خلفشار، حکومت میں بھی خلفشار، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر انسان چیخیں نکل رہی ہیں ہر انسان کی۔ امیر آدمی بھی پریشان ہے، یہ جائے کہ بیچارے غریب آدمی۔ لیکن کیا ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے ایک چیز پر کہ IMF ہمیں پیسے دیتا ہے یا نہیں؟ تمام مسلمان یہی سوچ رہے ہیں، حکومتیں یہی سوچ رہی ہیں، عدلیہ یہی سوچ رہی ہے، فوج یہی سوچ رہی ہے کہ ہمیں پیسے ملتے ہیں یا نہیں۔ کیا یہ چیز لا الہ الا اللہ کے روح کے مطابق ہے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کو طاقتور مانتے ہیں یا نہیں؟ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والی کوئی چیز نہیں، خواہ وہ سیاہ چیمٹی ہو یا ہاتھی، مگر یہ کہ اللہ اس کے رزق کا ضامن ہے۔ یا اللہ کیسے ضامن ہے؟ اللہ کہتا ہے یعلم مستقرہا، مجھے پتہ ہے کہ آپ کا رزق کہاں پڑا ہوا ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَوْدَعَهَا،
کہاں عارضی طور پر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کل فی کتاب مبین، یہ میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا موجود ہے۔ ہم قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی اس آیت کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ پر اعتبار ہی نہیں ہے ہمیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ امریکہ کا ادارہ جو امریکہ کے ماتحت ہے IMF، آیا ہمیں وہ پیسے دے گا تو ہماری جان چھوٹے گی، وگرنہ ہم نہیں چل سکتے۔ 24ویں پارہ میں اللہ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ لیکن ہم تو نام ہی نہیں لیتے اللہ کا۔ ہم تو ایک ہی جگہ پر ہیں کہ ہمیں وہ پیسے دیں گے تو تب کیا ہے۔ یہ جمہوری اسلامی ایران پابندی لگی ہے، اس پر اقتصادی پابندی ہے، اور 20-25 سال ہو گئے، 20-25 سال۔ وہ زندہ ہے یا نہیں؟ ہم میزائل بنا رہے ہیں، وہ بھی میزائل بنا رہے ہیں۔ رفسنجانی صاحب سے کافی پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو وہ کہنے لگے آپ ہم سے بڑھ گئے کہ آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے آپ کو ایٹم بم بنا کے دے دیا، لیکن میزائل میں ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی طاقت ہے اس خطے کی۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اس خطہ میں وہ ایران ہے، لیکن اس پر اقتصادی پابندی ہے۔ ہم پیچھے جھکے ہوئے ہیں، کوئی بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ راضی ہوتا ہے یا نہیں، تو پھر امریکہ ہمارا خدا ہے، IMF ہمارا خدا ہے، اللہ کو تو ہم نے خدا نہیں مانا۔ لا الہ الا اللہ ہماری دل کی گہرائیوں میں نہیں گیا۔ جب وہاں انقلاب آ رہا تھا تو سب سے بڑا کام وہ 1 منٹ کے لیے چھتوں پر یا سڑکوں پر آ کے اللہ اکبر کہتے تھے، ان کا انقلاب کامیاب ہوا۔ ان کے انقلاب کے کامیابی کا دن یوم عاشور کا جلوس تھا۔ یوم عاشور سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اللہ اکبر سے فائدہ اٹھایا، کامیاب و کامران ہو گئے۔ ہمارے مسلمان یوم عاشور سے بھی دور ہو گئے اور اللہ سے بھی دور ہو گئے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو گویا پہلا حکم جو ہمارے لیے دیا گیا ہے وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ باتیں آپ کو سناؤں گا اور صرف قرآن مجید سے سناؤں گا۔ دیکھیے حضرات محترم، تیسرا بات کہ 3 سال برابر تک لا الہ الا اللہ چلتا رہا۔ اس کے بعد حکم ہوا، اور یہ حکم 14واں پارہ سورہ ہجر میں موجود ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اے میرے حبیب، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے ذکر کر دو، مشرکوں کی پرواہ نہ کرو۔ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے پیش کر دو، اور مشرکوں کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلاسا دے رہا ہے اپنے نبی کو، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ جب آپ اعلان کریں گے ایک نیا اعلان، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، میں نپٹ لوں گا ان سے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ 14واں پارہ سورہ ہجر، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ یہ مذاق اڑانے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے خدا بنا رکھے ہیں، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے خدا بنا رکھے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہا ہے، اِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ یہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں، کبھی جھوٹا کہتے ہیں، کبھی آپ کو جو ہے وہ دنیا کے پیچھے دوڑنے والا کہتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، دل تنگ نہ ہوا کریں۔ اِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ پریشانی کا علاج کیا ہے؟ سبح بحمد ربک۔ جتنا آپ کا مذاق اڑائیں اتنا آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ ان سے نہ گھبرائیں، اپنے رب کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ فسبح بحمد ربک وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ زیادہ سے زیادہ مجھے سجدے کریں، تو سجدے کریں گے مجھے، میری تسبیح پڑھیں گے، ان کی مذاق کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس وقت ان کی مذاق کا اثر نہیں ہوگا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ۔ تیسرے نمبر پر رب کی عبادت کریں، اور موت تک آپ کو عبادت کرنا چاہیے۔
گویا مذاق اڑانے والوں سے میں خود نپٹ لوں گا۔ آپ اللہ کی تسبیح پڑھیں، اللہ کے ہاں سجدہ کریں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ اے انسان، اے محب اہل بیت، اے مسلمان، اے مرد مومن، اگر آپ کو تکلیف ہو، رونا دھونا ٹھیک نہیں ہے، رب کی تسبیح کریں۔ آپ کو تکلیف ہو، سجدہ میں گر جائیں، رب کی عبادت کریں۔ آپ کو تکلیف ہو، اللہ اللہ کریں، جلدی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ تو رسول اللہ کی بھی تربیت اللہ فرما رہا ہے، ہمیں بھی حکم دے رہا ہے کہ دل تنگ نہ ہوا کریں، تسبیح کیا کریں، اپنے رب کی حمد کیا کریں، رب کا سجدہ کریں، رب سے دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعا کو قبول کر لے گا۔ تو گویا معلوم کیا ہوا؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو حکم دیا گیا ہے سب کھل کر بیان کر دو۔ وہ حکم کیا تھا؟ اس حکم کا تذکرہ سورہ شعراء 19ویں پارے میں ہے۔ انذر عشیرتک الاقربین، آپ کے جو قریبی قریشی ہیں نا، بڑے بڑے، ان کو دعوت دو، ان کو دعوت دے کر بتاؤ۔ اب ان کو دعوت دی گئی۔ اب رواج کیا ہے کہ نجم الحسن صاحب اگر تبرک دے رہے ہیں کوئی چیز تو یہ مجلس جب ختم ہوگی تب دیتے ہیں۔ رواج ہے ہمارے ہاں کہ پروگرام ختم ہوتا ہے تب تبرک، لیکن رسول اللہ نے کیا انتظام کیا؟ تبرک پہلے دیا، بات بعد میں کی، پروگرام بعد میں کیا۔ اور تبرک بھی کیا کیا؟ بکرا ذبح کیا، بکرا ایک ذبح کیا، اور 40 کھانے والے، وہ پنجاب کے لوگ نہیں تھے ایک ایک بوٹی کھا لیں، وہ تو آدھا آدھا بکرا کھا جاتے ہیں۔ تو ان کو کھانا کھلانا ہے، عربوں کو کھانا کھلانا ہے، قریشیوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک بوٹی بھی کافی ہوتی ہے، 2 بوٹیاں ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو کھانے والے ہیں۔ ایک بکرا ذبح کیا، لیکن خصوصیت کیا ہے کہ دیگ پر یہ پیر صاحب نہیں بیٹھے یا نجم الحسن صاحب نہیں بیٹھے، بلکہ دیگ پر انبیاء کا سردار خود بیٹھا ہے۔ نہیں کتنا متبرک تبرک ہے کہ دیگ پر خود انبیاء کا سردار بیٹھا ہے، اور تقسیم کرنے والا میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، تقسیم کرنے کے لیے مولائے کائنات ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ برکت پڑ گئی ایک بکری میں۔ 40 آدمیوں نے کھا لیا، بکری پھر بھی اسی طرح موجود رہی۔ تو ابو لہب شرارت پسند آدمی تھا، چچا تھا حضور کا، اس نے کہا ابو طالب میاں ماشاءاللہ آپ کے بھتیجا نے آج بڑا جادو دکھایا ہے، یہ کہا اور ہنس کر چلے گئے۔ تبرک کھا لیا، بات نہیں سنے، لیکن حضور نے یہ نہیں کیا اب ایک دفعہ تبرک میرا خراب ہو گیا ہے پھر میں نہیں دینا، دوبارہ انتظام کیا 2-4 دن ٹھہر کر، پھر اسی طرح دیگ پر حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد تقسیم کرنے والے مولا کائنات حلال مشاکل ہے۔ جب یہ کھا چکے تو رسول اللہ نے فرمایا بتاؤ، اس کو کہتے ہیں ریفرنڈم، عربی میں کہتے ہیں استصواب، کہ میں نے 40 سالہ زندگی آپ کے ہاں کیسے گزاری ہے۔ بگڑے ہوئے لوگ، غلط کار لوگ، عشق و معشوقی میں پلٹے ہوئے لوگ، زناکار لوگ، شرابی لوگ، ہر قسم کا عیب پایا جاتا تھا، سب نے کہا جی آپ سچے بھی تھے، امین بھی تھے۔ استصواب کرانے کے بعد یہ کہا اگر میں آپ کو خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے مانو گے؟ کہنے لگا آپ تو سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ فرمایا میں آپ کو آج خبر دے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ کہنا چاہیے محمد الرسول اللہ۔ تو توجہ ہے آپ کی کہ 3 سال پہلے صرف کہا گیا تھا لا الہ الا اللہ، اور 3-3.5 سال کے بعد محمد رسول اللہ آیا ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے رسول اعظم نے ایک اعلان کیا کہ میں رسول بن کر آیا ہوں،
جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، وزیر ہوگا، وصی، یہ 3 لفظ ہیں جو روایات میں موجود ہیں۔ وہ میرا خلیفہ ہوگا، وزیر ہوگا، وصی ہوگا۔ 40 آدمی میں سے صرف ایک 13 سالہ بچہ جس کا نام مولائے کائنات ہے وہ اٹھے اور کہنے لگے میں حاضر ہوں۔ پھر دوبارہ اعلان کیا، 40 میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا، پھر وہ اٹھے کہ میں حاضر ہوں۔ تیسری دفعہ اعلان کیا، پھر کہنے لگے میں حاضر ہوں۔ تو ابو لہب مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا ابو طالب پہلے بھتیجے کی بات مانتے تھے، اب آپ کا بیٹا بھی آگے آ گیا ہے، اس کی بات مانیں۔ تھوڑی سی توجہ کریں، غور و فکر کریں۔ رسول اعظم علی ابن ابی طالب کو جس کی عمر 13 سال ہے کوئی عہدہ نہیں دے رہے، عہدے کا وعدہ کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ مدد کرو، میری مدد کرو، میں آپ کو خلیفہ بناؤں گا، وزیر بناؤں گا، وصی بناؤں گا۔ توجہ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ وعدہ کر رہے ہیں۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ انبیاء کا سردار۔ لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی ابن ابی طالب اتنا علم رکھتے تھے 13 سال کی عمر میں کہ انہیں یقین کامل تھا کہ رسول اعظم نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ یقیناً پورا ہوگا۔ مجھے یہ بتاؤ کیا علم کے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ وعدہ کیا جا رہا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں رسول اللہ کے پاس۔ چند صحابہ ہیں، ان کو بھی مار پڑ رہی ہے، کسی پر ریت ڈالی جا رہی ہے، کسی کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں، کسی کو ٹھڈے مارے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس وقت، لیکن وعدے پر ان کو اتنا اعتماد تھا کہ وہ اس وعدے کو انہوں نے سچا سمجھا اور کہنے لگا کہ میں ہر صورت میں، اور رسول اللہ کو اپنے 13 سالہ بھائی پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ یقین کر گئے کہ جو کچھ علی نے کہا ہے وہ سچ کر کے دکھائیں گے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ قرآن مجید سن رہے ہیں، چونکہ ہمارا معاشرہ تو لچھے دار تقریر سنتا ہے، لیکن آپ قرآن مجید سن رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ لیکن میری عمر اب کافی ہو گئی ہے، چراغ سحری ہوں، اسی واسطے میں تقریباً 35-40 سال سے اگر کہیں کی خطاب کرتا بھی ہوں تو قرآن مجید ہی سے کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب صرف تھوڑے سے وقت میں دیکھنا ہے کہ علی نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ آیا ہجرت کا۔ میں ہجرت کا پورا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ ہجرت کا مرحلہ آیا، رسول اللہ نے فرمایا یا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ یہ نہیں پوچھا میری جان بچ جائے گی یا نہیں، پتہ ہے کفار نے حملہ کرنا ہے، 40 کفار ارد گرد جمع ہوں گے اور انہوں نے حملہ کرنا ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ میری جان بچ جائے گی یا نہیں، فرمایا یا رسول اللہ آپ محفوظ رہیں گے؟ تو جب رسول اللہ نے کہا ہاں، فرمایا میں حاضر ہوں۔ بستر پر سو گئے۔ تھوڑی سی توجہ کرے، رسول اللہ سنگل پسلی تھے، پتلے تھے، قد بھی ان کا تھوڑا سا نکلا ہوا تھا، بہت اونچا نہیں تھا لیکن نکلا ہوا تھا۔ علی ابن ابی طالب کا پیٹ بھی نسبتاً بڑا تھا اور وہ تھوڑے سے لہیم شہیم تھے، بدن میں کافی فرق تھا، لیکن کیا کہنا عظمت علی ابن ابی طالب کا کہ جب وہ بستر پر سوئے ہیں اور رسول اللہ کی چادر لے کر سوئے ہیں، ہو بہو محمد معلوم ہوتا تھا۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ نبی کا لباس امام کو مکمل طور پر پورا آئے گا، بدن کو نہیں دیکھا جائے گا۔ امام کا لباس امام کو مکمل طور پر پورا آئے گا۔ 40 بڑے بڑے لوگ، مختلف قبیلوں کے سربراہ، تلواریں لیے دیواروں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن علی آرام سے سو رہے ہیں۔
کسی نے پوچھا یا علی نیند آ گئی تھی؟ کہنے لگے ایک ہی رات تو سونے کے لیے ملی تھی، میں تو ایسا سویا ہوں کہ پہلو تک نہیں بدلا۔ اور جس وقت اٹھے ہیں لوگوں نے دیکھا ہے، آ کے پوچھتے ہیں محمد کہاں گئے؟ اسی تند و تیز لہجے میں جواب دیا میرے سپرد کر گئے تھے۔ اندازہ لگائیں ایک طرف 40 ہے، ایک طرف 13 سال کا علی ہے کہ میرے سپرد کر گئے تھے۔ اور پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ ہماری امانتیں تھیں ان کا کیا بنا؟ اب رسول اللہ یہ نہیں کہا کہ میرے سپرد کر گئے تھے، کہا حاضر۔ یہ کیوں ہوا؟ تھوڑا سا سوچیں، کیا ہو نہیں سکتا تھا رسول اللہ جب جا رہے تھے ایک کمیٹی بنائے جاتے بڑے بڑے لوگوں کی، بوڑھے لوگوں کی، کیا میری امانتیں ادا کرتے؟ لیکن نہیں، کمیٹی وہ کام نہیں کر سکتی تھی جو علی ابن ابی طالب نے اکیلے کام کیا۔ آج کل کا زمانہ تو آپ دیکھتے ہیں نا، اگر ایک آدمی کسی کے پاس 1 روپیہ رکھتا ہے تو 0 بڑھا دینا تو کوئی مسئلہ نہیں، 1 0 لگا دیتا ہے، یہ میں نے 100 روپیہ دیا تھا۔ 1 تولہ رکھا ہے، 0 بڑھا دیا، یہ میں نے 10 تولے، ہے نا آج کل اسی طرح۔ پرانے زمانے میں بھی یہی حال تھا، جس نے 1 تولہ دیا تھا وہ کہتا ہے میں نے تو 10 تولے دیے تھے، جس نے 100 درہم دیا تھا وہ کہتا ہے میں نے تو 1000 درہم دیا تھا۔ اب ایسی صورت میں کیا ہوگا، کس طرح ادا کریں؟ کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا تھا کہ صحیح زیادہ دیتا ہے تو لوگ کہیں گے بھولا ٹبر ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ہم نے جتنا کہا ہے دے دیا؟ پھر بھی اشکال تھا یا نہیں؟ اگر زیادہ دیتے، کم دیتے تو لوگ اشکال کرتے، اب صحیح دینا تھا۔ تو علی ابن ابی طالب نے کیا کہا؟ یہ امانتیں آپ کی پڑی ہوئی ہیں، میں ہر امانت سے پوچھتا ہوں کہ تو کس کی ہے۔ امانت بولتی جائے گی، میں دیکھ کیا اس طرح کوئی اور ادا کر سکتا تھا؟ یہ پہلا مرحلہ مدد کا۔ اب رسول اللہ چلے گئے مدینہ سے باہر، مسجد قباء آج بھی موجود ہے، اس مسجد قباء کے قریب ڈیرہ لگایا، اس مسجد میں نماز بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور علی کی انتظار ہو رہی ہے۔ سنی شیعہ کتب میں کہیں ہے 3 دن کے بعد، کہیں ہے 7 دن کے بعد، کہیں ہے 9 دن کے بعد علی فواتم کو، یعنی ان بیویوں کو لے کر آئے تھے، ان میں 3 فاطمہ تھے، ایک رسول اللہ کی بیٹی بھی ہیں، ان کی والدہ بھی ہیں، اور بھی ایک تھی، اور بھی عورتیں تھیں، ان کو لے کر آئے ہیں، اکیلے آ رہے ہیں۔ راستہ کیسا گزرا، حملہ کرنے والے ہیں، پرواہ کسی کی نہیں کی۔ جب تک وہ تشریف نہیں لائے اس وقت تک اللہ کے رسول مدینہ میں داخل نہیں ہوئے۔ تو گویا علی کی عظمت کہ انبیاء کا سردار مدینہ کے قریب انتظار کر رہا ہے کہ علی آ جائیں پھر میں مدینہ میں داخل ہوں۔ کیوں؟ یہ ہے ہجرت۔ اگر علی ابن ابی طالب یہ مدینہ میں چلے جاتے تو ہجرت میں علی ابن ابی طالب سبقت کرنے والے نہ ہوتے، بلکہ فلاں پہلے ہجرت کر کے آئے تھے، یہ اتنے دنوں کے بعد آئے، ان کا درجہ کم ہو جاتا نا۔ اللہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ میرے علی کا درجہ کم ہو، لذا فرمایا انتظار کرو۔ جب وہ آئے تب رسول اعظم مدینہ میں داخل ہوئے تاکہ ایک ہی وقت میں رسول اللہ کی بھی اور علی کی بھی ہجرت ہو۔ اب ہجرت ہو گئی، پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی۔ کیوں؟ تاکہ GHQ علیحدہ نہ ہو، وزیر اعظم ہاؤس علیحدہ نہ ہو، پریزیڈنٹ ہاؤس علیحدہ نہ ہو، بلکہ ایک ہی مسجد مرکز ہو اسلام کا۔ وزیر خارجہ بننا ہے تو اسی میں رہے، وزیر داخلہ ہے وہیں کام کرے، کسی وفد سے ملنا ہے وہاں ملے، اگر کوئی انسان نے فوج کو بھیجنا ہے تو مسجد سے کیا جائے، کسی کی مدد کرنی ہے مسجد سے کیا جائے، بیت المال تقسیم کرنا ہے۔ جب تک مسجد مرکز رہی مسلمان 700 سال تک حکومت کرتے رہے۔ جب انہوں نے اپنے اپنے محل بنا لیے اس کے بعد مسلمان ذلت کی نشانی میں اب اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ ذلت سے نکل نہیں سکتے۔ دوسرا کام کیا کیا؟ اخوت۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بنایا، لیکن حضرت ابو بکر حضرت عمر صاحب کو اب درمیان میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، دونوں مہاجر ہیں، باقی ایک انصاری ایک مہاجر۔ اور کس قدر عظمت کے مالک تھے انصاری،
جس انصاری کو مہاجر کا بھائی بنایا گیا اس نے اپنا پورا مال تقسیم کر کے آدھا مہاجر کو دے دیا تاکہ یہ میرے برابر رہ سکے اور اچھی طرح کام کر سکے۔ علی رہ گئے، کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو کسی نے کہا یا علی آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا گیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو امانتیں علی نے ادا کی، یہ پہلی مدد۔ فواتن کو لے کر آئے، دوسری مدد۔ مسجد میں بھی حصہ لیا، تیسری مدد۔ اب اخوت ہوئی تو علی بن گئے رسول اللہ کے بھائی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اسلامی حکومت جب قائم ہو گئی ہے تو مسلمانوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ بدر کی جنگ ہوئی، ڈھیر سارا پیسہ آیا۔ احد کی جنگ ہوئی، ڈھیر سارا آیا۔ خیبر میں تو اتنا زیادہ ملا کہ مسلمانوں کے 100 اونٹ ہو گئے، 1000 بکریاں ہو گئیں، سارا سب کچھ ہو گیا۔ ہر کسی کا گھر باقاعدہ بھر جاتا رہا۔ علی وہ تھے جو کچھ ملتا تھا تقسیم کر کے گھر میں خالی ہاتھ آ جاتے تھے۔ ان تمام جنگوں میں کیا ہوا؟ میں جنگوں کی تفصیل نہیں پڑھنا چاہتا۔ ان تمام جنگوں میں کیا ہوا؟ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں مولا کائنات کو گولڈ میڈل نہ دیا گیا ہو۔ آج بھی نشان حیدر ہے نا، وہ تو خود حیدر تھے۔ آج بھی جو کامیاب ہوتا ہے ہمارے فوج کا کوئی جوان، اس کو نشان حیدر دیتے ہیں، وہ تو خود تھے۔ لذا کسی جنگ میں کہا گیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں ہے دنیا میں مگر علی، تلوار نہیں ہے مگر ذوالفقار۔ کسی میں کہا گیا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کفر کل کے مقابلے میں ایمان کل جا رہا ہے۔ کسی میں کہا گیا اس کو جھنڈا دوں گا جو کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا، اور وہ فتح کر کے۔ یہ سارے کے سارے تمغے ملے۔ لذا کہا جا سکتا ہے کہ ہر جنگ میں علمدار علی، ہیرو علی، جنگ کا فتح کرنے والا علی، دوسرے لوگ بھی ساتھ تھے لیکن سب کچھ کرنے والے علی تھے۔ ہر معاملے میں رسول اللہ کی مدد کر کے دعوت ذوالعشیرہ والا وعدہ ایسا پورا کر دیا کہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ 100% دعویٰ پورا کرنے والا، وعدہ پورا کرنے والا کون ہے دنیا میں؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب مدینہ کی زندگی میں اہل بیت کو پہلا تمغہ ملا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ ابھی پتہ تو نہیں نا کہ اہل بیت کون ہے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ کوئی پتہ نہیں کہ اہل بیت کون ہے، چونکہ مسلمان تو کہتے ہیں امہات المومنین بھی اہل بیت میں داخل ہیں اور صحابہ کرام بھی داخل ہیں۔ پھر رسول اللہ نے کیا کام کیا؟ اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، ایک چادر کا گھر بنایا۔ حدیثی قصہ میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا، صرف مختصر سا بیان کروں گا۔ چادر کا گھر بنایا، اس میں سب سے پہلے حسن آ گئے، پھر حسین آ گئے، پھر فاطمہ آ گئی، علی آ گئے، پھر فاطمہ آ گئی۔ ہر طرف سے چادر کو بند کرنے کے بعد ایک ہاتھ نکالا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ یہ کیوں کہا ہے؟ حضرت نوح بیچارے نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی کہ میری اہل بیت ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں تیرا اہل بیت نہیں ہے، وہ فاسق فاجر ہے۔ یہاں پہلے وہ کہہ رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس وقت ایک لفظ ہے، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کریں۔ حدیث کے صاحب ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہر شب جمعہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا، ایک لفظ ہوتا ہے فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ لوگ ہیں، علیحدہ علیحدہ آپ کا گھر ہے، آپ آئے ہیں یہاں بیٹھ گئے ہیں، دوسرے یہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمعیت، کہ آپ کیا کو ہو گئے؟ جمع ہو گئے۔ توجہ ہے نا؟
اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمعیت۔ جب یہ اہل بیت چادر میں جمع ہو گئے تو حدیث قصہ میں فلم مجتمعنا نہیں ہے، تاکہ جیسے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اس طرح جمع کہا جائے، بلکہ کیا کہا ہے؟ فلم مکتملنا جمیعاً، جب ہم سب کے سب کامل ہو گئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جمع ہونا ہوتا ہے افراد مختلف جمع ہو جائیں۔ کمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ رسول اللہ کا نور ہے جس کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ پھر فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ میری طرف دیکھیں نا، میری طرف دیکھیں، ایک نور سے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ علی اسی نور کا حصہ ہیں جس نور کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ حسن بھی اسی کا حصہ ہے، حسین بھی اسی کا حصہ ہے، فاطمہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ جب فلم مکتملنا جمع کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ اکیلے تھے تو نور کامل نہیں تھا، فاطمہ ساتھ تھی، نور کامل نہیں ہوا، حسن حسین آئے تب بھی نور کامل نہیں ہوا، جب علی آ گئے تب نور کامل ہوا ہے۔ ایک ہی نور کے یہ سارے کے سارے ٹکڑے ہیں، اور اہل بیت وہی ہوں گے جو اس نور میں حصہ دار ہیں۔ اور یہ اپنی طرف سے نہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نور بھی آیا ہے محمد مصطفیٰ، اور کتاب مبین بھی۔ کتاب مبین قرآن 23 سال آتا رہا، نور پہلے رسول اللہ آئے، 30 سال بعد علی آئے، پھر فاطمہ آئی، پھر حسن و حسین آئے، تو یہ بھی تدریجی ہیں جیسے قرآن مجید کی آمد تدریجی تھی۔ اب حدیث قصہ میں یہ پانچوں کے پانچ نور مکمل ہو گئے، تب یہ آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو پھر گویا آیت مودت میں بھی علی موجود، اہل بیت موجود، آیت تطہیر میں۔ لیکن حضرات محترم یہ آیت تطہیر کہاں نازل ہوئی تھی؟ گھر میں۔ گھر میں ایک گھر بنایا گیا تھا جناب زہرا کا گھر، کتنے لوگوں نے دیکھا؟ کوئی بھی نہیں تھا سوائے ام سلمہ کے۔ ام سلمہ بہت نیک بی بی تھی امہات المومنین میں سے، قریب آئی ہیں کہ یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو سکتی ہوں اس گھر میں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا انک علی خیر، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، خیر افعل التفضیل کا صیغہ ہے، آپ بہت بہترین شخصیت ہیں لیکن اس چادر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 5 تھے نا، ضرورت تھی کہ ان کا تعارف کرایا جاتا، لذا مباہلہ میں یہ 5 ہزاروں کی تعداد میں سامنے آئے۔ رسول اللہ جا رہے ہیں، حسن کو انگلی پکڑی ہوئی ہے، حسین کو اٹھایا ہوا ہے، فاطمہ عصمت و طہارت پیچھے آ رہی ہیں، علی امامت پیچھے آ رہا ہے۔ یہ سب کے سب جب مباہلہ میں آئے اس وقت بتایا اسلام کی نمائندگی یہی 5 کرتے ہیں، ان کے علاوہ اسلام کی نمائندگی کرنے والا کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو پہلی بات کہ اللہ حکم دے رہا ہے پڑھیں، وہ ہمیں بھی حکم ہے، اللہ کے رسول کو بھی حکم تھا، پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، علم علم علم۔ دوسری بات پہلا حکم نازل ہوا لا الہ الا اللہ۔ تیسری بات دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے وعدہ کیا، اور پھر دعوت ذوالعشیرہ میں باقاعدہ دعوت دی گئی، اور پھر یہ ہوا کہ علی کا تعارف آیا مودت میں بھی کیا گیا ہے، تطہیر میں بھی، مبالہ میں بھی، اور غدیر خم میں رسول اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور دین کو کمالیت کی سند ملی تو رسول اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا اور یہ دین کامل ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، حضرت موسیٰ کو انہوں نے بھی مانا، کچھ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا،
حضرت عیسیٰ کو مسلمانوں نے بھی مانا، ہم نے بھی مانا، کچھ عیسائیوں نے رسالت مآب کو نہیں مانا لیکن مسلمانوں نے مانا۔ تو مسلمانوں نے قرآن مجید کو بھی مانا ہے، رسول اعظم کو بھی مانا ہے، لیکن امامت کو انہوں نے نہیں مانا۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آج بھی آپ کا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی صورت میں موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب آخری چیز دیکھیے حضرات محترم، لا الہ الا اللہ کے بعد صرف ایک ہی حکم آیا ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، لا الہ الا اللہ کے بعد صرف ایک ہی حکم آیا ہے، وہ ہے نماز کا، نماز پڑھیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ 3-3.5 سال برابر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے والے صرف 3 نمازی تھے، اور لوگ مسلمان ہوئے ہیں یا نہیں؟ جیسے کہتے ہیں فلاں پہلے ہوا فلاں بعد میں وہ ہوئے ہیں نا، روایت میں کبھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا کہ ان 3 کے علاوہ کبھی مسجد میں گیا ہو، خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہو۔ تو وہ 3 کون تھے؟ نماز پڑھانے والے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تو نماز پڑھانے والے امام جماعت کون تھے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والی کون تھی؟ جناب خدیجہ۔ تو جناب خدیجہ عورت ہیں یا مرد ہیں؟ عورت ہے نا، ام المومنین ہے۔ یہی ام المومنین ہیں جن سے فاطمہ پیدا ہوئی، یہی ام المومنین ہے کہ ساری زندگی رسول اللہ تذکرہ کرتے رہے، یہی ام المومنین ہے کہ رسول اللہ کو جب لوگ کہتے تھے کہ آپ کو اچھی عورتیں مل گئی، کہنے لگے نہیں، مجھے تو اچھی عورت وہی ملی تھی، اس نے میری تصدیق کی جبکہ سب نے تکذیب کی تھی، اس نے مجھے مال دیا جبکہ مجھے کسی نے نہیں دیا تھا، اس نے میری عزت رکھی جب کسی نے نہیں رکھی تھی۔ تو گویا کہ سب سے بڑی ام المومنین وہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ کیا مسجد میں ہماری بیوییں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں کیا نماز پڑھنے جاتی ہیں یا نہیں؟ تو کیا ہماری بچیوں کا پردہ ام المومنین سے زیادہ ہے؟ وہ تو مسجد میں جاتی تھی، نماز پڑھتی تھی، تو ہماری بچیاں کیوں نہیں جاتی؟ کیا ہم رسول اللہ سے بڑے ہیں؟ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ وہ تو جاتی تھی نماز کے لیے۔ تیسرا کون تھا؟ تیسرے کے بارے میں نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان تھا، اس نیل گوں آسمان کے نیچے کافی مدت تک صرف 3 نمازی تھے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات جناب رسول اعظم، جناب خدیجہ، و آنا ثالثہما، میں تیسرا تھا۔ اے محبان اہل بیت، میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ کو حقیقی طور پر رسول اللہ صرف آپ مانتے ہیں، آپ کا مسلک یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر وفات تک رسول اللہ 63 سال معصوم تھے۔ ہمارے مسلمان کہتے ہیں نہیں، نبوت کے بعد کو ہم دیکھیں گے، پہلے کو نہیں دیکھیں گے۔ آپ کہتے ہیں نبوت کے بعد ہر فعل ان کا قرآن کی وحی کے مطابق تھا۔ وہ کہتے ہیں 2 حصے ہیں رسول اللہ کے، ایک خاندانی حصہ، کبھی خاندان کے کسی بچے کی تعریف، اور ایک نبوت کا حصہ۔ آپ نہیں کہتے، آپ تو کہتے فقط معصوم۔ تو رسول اللہ کو بھی آپ مانتے ہیں، ام المومنین کو ماننے والے بھی اول ہیں، اور پھر مولا کائنات آپ کے پہلے امام ہیں۔ جب وہ سب سے پہلے نمازی بنے ہیں تینوں، تو کیا ہمارے بزرگ باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہماری عورتیں نماز پڑھتی ہیں جماعت میں؟ کیا ہمارے بچے 12-13 سال کے 10 سال کے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھتے، یاد رکھو، نہ رسول اللہ راضی ہوں گے، نہ جناب خدیجہ راضی ہوں گی، نہ مولا کائنات راضی ہوں گے۔ ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے بزرگوں کو بھی جماعت میں شریک ہونا چاہیے، عورتوں کو بھی ہونا چاہیے، بچوں کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ اب رسول اللہ کتنے نمازیں پڑھتے تھے؟ رسول اللہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ میری طرف دیکھیں، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حکم ہوا تھوڑا سا آرام کر لیں، یہ سورہ مزمل کا ترجمہ دیکھ لیں، ابتدائی اس میں لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا آرام کر لیں، وگرنہ ساری رات عبادت کریں۔ مولا کائنات کتنی عبادت کیا کرتے تھے؟ ہر روز 1000 رکعت پڑھتے تھے،
جناب زہرا کتنی عبادت کیا کرتی تھی، کھڑے ہوتے ہوتے پنڈلیوں میں ورم پیدا ہو جاتا تھا، کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، پھر بھی نماز پڑھتی رہتی تھی۔ امام حسن کس قدر نماز پڑھتے تھے، وضو کرتے ایک رنگ آتا دوسرا چلا جاتا۔ لوگوں نے عرض کیا آپ تو امام ہیں، امام کے بیٹے ہیں، امام کے بڑے بھائی ہیں۔ فرمایا پتہ نہیں میں کس جابر و قاہر بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں۔ اور حسین کی نماز کا تو کیا کہنا، جیسے حسین نے نماز پڑھی ہے اس طرح دنیا میں کوئی اور آدمی نماز نہیں پڑھ سکا۔ جب 52 آدمی شہید ہو گئے جنگ مغلوبہ میں اور فقط 20 آدمی باقی بچ گئے ہیں۔ ابو سمامہ، صرف ایک دو کلمے ذکر کروں گا۔ ابو سمامہ سیداوی کہتے ہیں مولا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پیچھے آخری نماز پڑھ لیں، مولا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پیچھے آخری نماز پڑھ لیں۔ فرمایا ان لوگوں سے پوچھو، مسلمانوں نے حسین کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اب یہ نماز کون سی پڑھی ہے؟ اس کو کہتے ہیں نماز خوف۔ نماز خوف کیا مطلب؟ کہ 2 رکعت پڑھیں گے، ایک رکعت میں کچھ لوگ آئیں گے پھر وہ چلے جائیں گے، پھر دوسری رکعت میں کچھ لوگ آئیں گے، اور سامنے کون کھڑے ہوئے ہیں؟ 2 آدمی۔ ایک کا نام زہیر کین ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زہیر کین جنگ صفین میں مولا کائنات کا مخالف تھا، لیکن اب راستہ میں ملاقات ہوئی تھی اور وہ حضرت کے ساتھ آیا ہے یہ۔ اور دوسرے کون کھڑا ہوا ہے؟ سعید ابن عبداللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ سعید ابن عبداللہ تیر ان کو لگ رہے ہیں اور امام نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب 13واں تیر سعید ابن عبداللہ کو لگا ہے نا تو اس نے ایک کلمہ کہا ہے، مولا میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ فرمایا سعید تیری ماں نے تیرا نام سعید رکھا تھا، تو نے حق اپنا ادا کر دیا ہے۔ میرا بابا علی حوض کوثر کا پانی لیے تیرا منتظر ہے، تو جائے گا تو سب سے پہلے، تو گویا کہ پہلی نماز پڑھی تو سعید ابن عبداللہ نے شہادت دی۔ اور جب عصر کی نماز پڑھی ہے حضرت کا بھتیجا امام حسن کا بیٹا احمد وہ آیا ہے، اس نے شمر کو کہا ہے یبن اللعینہ، میرے چچا کو شہید کر رہا ہے۔ اس نے ایک گرز مارا، وہیں وہ گویا کہ شہید ہو گئے۔ تو اس وقت ان کا جو ہے وہ بھتیجا، تو ظہر کی نماز پڑھی سعید ابن عبداللہ شہید ہوئے، اور عصر کی نماز پڑھی تو ان کا بھتیجا شہید ہوا۔ زہیر کان کون تھا؟ بہت بڑا زبردست تھا، اور حضرت نے اپنی جنگ میں عباس کو بالکل وسط میں کھڑا کیا، علم دیا تھا۔ دایاں بازو کا سربراہ یہ زہیر کین تھا، بایاں بازو کا سربراہ حبیب ابن مظاہر تھا۔ تو جب یہ زہیر کین گھوڑے سے گرے ہیں تو امام نے کہا زہیر تیری شہادت سے میرا دایاں بازو قلم ہو گیا ہے۔ اور جب گھوڑے سے گرے ہیں حبیب، فرمایا حبیب تیری شہادت سے میرا بایاں بازو قلم ہو گیا ہے۔ اور عزاداروں جب عباس گھوڑے سے گرے ہیں تو امام کرسی سے گر گئے اور کہتے ہیں اب تو میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اور جس وقت علی اکبر گھوڑے سے گرے، فرمایا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور جب علی اصغر کو تیر لگا ہے تو اس وقت آپ کے امام نے چاہا کہ خون کو اوپر پھینکے، آسمان نے کہا پھر کبھی بارش نہیں ہوگی، نیچے پھینکنے کا ارادہ کیا، زمین نے کہا مجھ سے پھر کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی، تو اپنی ریش مبارک کو ترک کر لیا۔ اتنی بڑی مصیبت کے باوجود حسین نے عصر کی نماز پڑھی ہے اور اپنی جان قربان کی ہے۔ یہ در حقیقت ہمیں بتانا تھا مسلمانوں میری عزاداری نہ چھوڑنا، چونکہ یہ شیعیت کی جان ہے، اور میری نماز نہ چھوڑنا چونکہ یہ تمہارے مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ صرف آخری کلمہ حضور نے جب ودا کیا ہے نا اپنی ہمشیرہ سے، تو آخر میں 2 کلمے کہے ہیں۔ ایک کلمہ یہ تھا کہ بہن زینب میرے یتیموں کی حفاظت کرنا، میرے یتیموں کی حفاظت کرنا، اور دوسرا کلمہ کیا تھا کہ نماز تہجد میں مجھے نہ بھیلنا۔ زندان شام میں امام زین العابدین نے دیکھا کہ جناب زینب بیٹھ کر نماز تہجد پڑھ رہی ہیں۔ فرمایا پھوپھی زینب آپ تو عالم غیر معلمہ ہیں، کھڑے ہو کر ثواب زیادہ ملتا ہے،
تو جناب زینب نے اس وقت ارشاد فرمایا مجھے مسئلہ معلوم ہے، میں غذا تقسیم کر دیتی ہوں، میرے بچے غذا سے سیر نہیں ہوتے، لذا میں اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دیتی ہوں، اب میرے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں۔ بیویوں، زینب بیٹھ کر نماز تہجد پڑھ رہی ہیں، اور کبھی نماز کو ترک نہ کرنا۔ عزادارو، عزاداری شیعت کی جان ہے، جس کی وجہ سے شیعت موجود ہے، لیکن عزاداری جس کی کر رہے ہو اس نے نماز ظہر عصر پڑھی ہے، 2 شہید دیے ہیں، لذا ان دونوں کو ساتھ ملا لو تو کہا جا سکتا ہے آپ قرآن پر بھی عمل کر رہے ہیں اور محبت اہل بیت بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم بحق محمد و انت المحمود، اللہم بحق علی و انت الاعلی، اللہم بحق فاطمۃ الزہراء و انت فاطر السماوات والارض، اللہم بحق الحسن و انت المحسن، اللہم بحق الحسین و انت قدیم الاحسان۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری عبادت قبول فرما، اس کا ثواب کثیر عطا فرما، ہماری معمولی گریہ زاری قبول فرما، اس گریہ زاری کو قیامت کے دن ہم موجب شفاعت بنا۔ خدایا تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ سید علی حسین صاحب مرحوم کے درجات بلند فرما، ان کی زوجہ مرحومہ کے درجات بلند فرما، ان کے بہو مرحومہ کے درجات بلند فرما، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو شفاعت اہل بیت نصیب فرما، آپ کے اور ہم سب کے مرحومین کو شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ خدایا مقروضین کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مومنین کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، تمام مومنین کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، ملت مسلمہ کی مشکلات امام کے صدقہ میں دور فرما۔ خدایا تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنا، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔